کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو ہماری زندگی کیسی ہوتی اور ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہوتا؟ ٹیلی فونز، کمپیوٹرز اور آٹو موبائل جیسی چیزیں نہیں ہوتی تو ہماری لائف بالکل ارلی ہیومنز کی طرح ہوتی۔ ہر ٹیکنالوجیکل انوینشن میں ٹرائل اور ایررز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی سائنٹیفک انوینشنز ہم انسانوں کے لیے خطرے کا باعث بھی بن جاتی ہے، جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ویگیانک یا سائنٹسٹ کی جس نے سب سے زیادہ لوگوں کی جان لی۔ اس سائنٹسٹ کے انوینشنز کے کارن آج بھی ہزاروں لوگ مرتے ہیں یا اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، اور یہ سائنٹسٹ خود بھی اپنی ہی ایک انوینشن کا شکار ہوا۔ اس سائنٹسٹ کی ایک انوینشن کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کا IQ لیول کم ہو گیا۔ اس سائنٹسٹ کا نام تھا تھامس میڈجلے جونیئر، جو ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے آتے تھے۔ ان کے باپ اور دادا بھی کافی مشہور سائنٹسٹ رہ چکے ہیں۔ 1905 میں میڈجلے کو پیریاڈک ٹیبل میں انٹرسٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، یا میڈجلے کا پیریاڈک ٹیبل میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اسی کیوریاسٹی کی وجہ سے میڈجلے کئی انوینشنز کرتا ہے جو ہزاروں لوگوں کی جانوں کی دشمن بن جاتی ہے۔ میڈجلے نے لیڈڈ پیٹرول کی انوینشن کی، اور ساتھ ہی ساتھ میڈجلے نے کلوروفارم کو بھی انوینٹ کیا ہے، اور ان دونوں انوینشنز نے ہمارے پلینٹ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میڈجلے کی پہلی انوینشن یعنی کہ لیڈڈ گیسولین کی۔ 20th سینچری میں موٹر وہیکلز میں پور کوالٹی کا گیسولین یوز کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انجن سے بے سری آوازیں پروڈیوس ہوتی تھی، اور اس کے کارن انجن کا پاور اور فیول ایفیشنسی کم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد انجن یا ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں میڈجلے کی انٹری ہو جاتی ہے، اور میڈجلے برومین اور ٹیٹرا ایتھائل لیڈ کو گیسولین کے ساتھ مکس کرتے ہیں، جس سے انجن کی کریکنگ پرابلم یا یہ جو ساؤنڈ پرابلم ہوتی ہے وہ سالو ہو جاتی ہے۔ پر دقت یہ تھی کہ اس وقت برومین کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ برومین کو واٹر کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ اس پرابلم کا حل بھی میڈجلے نکال لیتے ہیں، اور میڈجلے نو ناک یا لیڈڈ گیسولین کو انوینٹ کرتا ہے، جس سے اب انجن ناکنگ پرابلم فلی سالو ہو جاتی ہے۔ جو کمپنی لیڈڈ گیسولین کو پروڈیوس کرتی ہے وہ کئی سال تک اس کا نام ایتھائل رکھتی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چل پاتا کہ گیسولین میں لیڈ یوز کیا جا رہا تھا۔ پھر کچھ سال بعد میڈجلے خود ہی ایک ریسرچ پیپر میں لکھتے ہیں کہ لیڈڈ گیسولین انسانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس سے بچوں میں بلڈ اور برین ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے لوگوں میں اینٹی سوشل بیہیویئر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کا IQ لیول بھی کم ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میڈجلے کی سیکنڈ انوینشن کے بارے میں۔ 1928 میں میڈجلے کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور اب میڈجلے جنرل موٹرز میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ میڈجلے کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ ایک افورڈیبل ریفریجرینٹ ڈھونڈے۔ ریفریجرینٹس بیسیکلی ریفریجریٹرز اور فریجز میں یوز کیے جانے والے گیسز کو کہا جاتا ہے۔ میڈجلے اب رات دن سرچ میں لگ جاتا ہے کہ کیسے وہ ایک نان ٹاکسک ایزیلی افورڈیبل ریفریجرینٹ کو ڈھونڈے، اور فائنلی میڈجلے ڈائی فلورو میتھین کو سینتھیسائز کرتے ہیں۔ اس میں کلورین، کاربن اور فلورین پریزنٹ ہوتا ہے، اور اس مکسچر کو ہم CFC یا کلوروفارم کہتے ہیں، اور اس پروڈکٹ کو اس ٹائم فریان کا ٹریڈ مارک دیا گیا تھا، جس کو ایز اے ریفریجرینٹ یوز کیا جاتا تھا۔ مگر پھر 1974 میں دو سائنٹسٹ کو ریسرچ سے پتہ چل جاتا ہے کہ CFC ارتھ کے اوزون لیئر کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ اوزون لیئر کو ڈسٹرائے کرتا ہے۔ بیسیکلی اوزون لیئر ارتھ کے اراؤنڈ ایک کور کی طرح ہوتا ہے، جو ہمیں سورج کے کرنوں کی نیگیٹو امپیکٹ سے بچاتا ہے۔ اگر اوزون لیئر ڈسٹرائے ہو جائے گا تو انسانوں کو سکن پرابلمز اور سکن کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پتہ چلنے کے فوراً بعد فریانز یا پھر CFC کو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز میں بین کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میڈجلے لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے جو ہے خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ 1940s میں میڈجلے کو پولیو کی بیماری لگ جاتی ہے، اور وہ اب اپاہج ہو جاتے ہیں۔ بیڈ سے خود کو اٹھانے کے لیے میڈجلے ایک نئی مشین کو انوینٹ کرتا ہے۔ یہ مشین بیسیکلی روپس اور لیورز یا روپس اور پولیس کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہی مشین جو ہے یہ فائنلی میڈجلے کی جان لے لیتی ہے۔
مجلے کی ان انوینشنز کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی اور لاکھوں لوگ لیڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے، اور مجلے کے CFC کو انوینٹ کرنے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں کافی اضافہ ہوا۔ کومنٹس میں بتاؤ کہ کیا سائنٹسٹس کو ایسی چیزیں انوینٹ کرنی چاہیے جن کے بارے میں وہ خود نہیں جانتے کہ ہمارے انوائرمنٹ کو یہ کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔